اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها عوجا واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ولا تقعدوا بكل صراط، ولا و اور لا نہ، تقعدو اصل میں کیا تھا جی؟ تقعدون، نون کدھر چلا گیا اس کا؟ لائے نہیں نے اس کی جو آخری حرکت ہے اس کو، آخری جو اس کی علامت نون کی تھی جمع کی، اس کو اڑا دیا۔ قعد یقعد اور تقعدون، قعدہ کس کو کہتے ہیں جی؟ بیٹھنے کو کہتے ہیں، جیسے نماز کے آخر میں ہم بیٹھتے ہیں، ہاں جی قعدہ۔ ولا تقعدوا، تا کا مطلب تم، فعل کون سا جی؟ نا جی نہیں، نہیں فعل نہیں ہے، لا جو آگے نا، لا تقعدوا، واو الف جمع کی علامت، پیچھے قاف عین دال، قعد بیٹھنا، اور تم لا تقعدوا تم نہ بیٹھو، بکل صراط بازر بھی کلی صراط، اس کے ساتھ الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے کل کے ساتھ، تو یہ کیا ہوا؟ یہ مضاف ہو گیا، اور اس کے ساتھ دو زیر بھی آ گئی اب، اور زیر آ گئی اس میں، اور تنوین بھی آ گئی، تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ، یہ مرکب اضافی بن گیا۔ ہر رستہ یعنی کل صراط، ہر رستے، بازر بھی، یہاں پر تو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں کہ رستے پر تو کوئی بیٹھتا نہیں ہے، کیا مراد ہے؟ رستے کے ساتھ بیٹھنا، رستے کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب ہے رستے پر بیٹھا ہوا ایک آدمی، ٹھیک ہے جی۔ لا تقعدوا بکل صراط، ہر رستے پر نہ بیٹھ جایا کرو۔ توعدون، اب یہ تقعدوا کی جو ہے نا آ رہی ہے حالت کے کس شکل میں بیٹھنا؟ یہ باب افعال سے، اعاد یوعد، وعدہ کرنا، کسی کو وعدہ، یا کس، نہیں اعادہ، یہ جی ایک تو بات کنفرم ہے کہ یہ باب افعال سے ہے، لیکن اس کا مطلب جو ہے نا دہرانا نہیں، اس کا مطلب ہے ڈرانا، وعدے وغیرہ
ہاں جی، او ادا یو ادو اعادن، ڈرانا دھمکی دینا. جی جی کیا کھولنے لگے جی، بالکل کھولنے. یہ وعدہ یوعدو، وعدن جو ہے وعدہ یعدو، وعدن یہ تو وعدہ کرنا ہو گیا نا. نہیں مس نہیں کرتے جی، مس کیوں کرتے، مس نہیں کرتے. ایک ہے وعدہ، وعدہ یعدو، اس کا مطلب تو ہو گیا وعدہ، خود وعدہ کرنا، خود کسی سے کہ یہ کام میں کروں گا. اور یہ آ گیا باب افعال سے. اب کسی کو کہنا کہ تم یہ بات کرو، کسی کو کہنا کہ تم یہ بات، تم وعدہ کرو کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، چاہے اگلے کی مرضی ہے یا رستے پہ بیٹھ جانا اور لوگوں کو کہنا کہ تم نے، یہ بدماشی ہوئی نا. دنیا میں اصل میں کیا ہے جی، جس کو جمہوریت کا راگ الاپ رہے، فریڈم آف ول یا فریڈم آف کانسنٹ ہے، چوائس وغیرہ جو بھی آتی ہے، اس میں آزادی ہے. یہ لوگوں سے زبردستی وعدے لے رہے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے بھائی. جیسے آپ الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے جائیں اور رستے میں دو بندے بیٹھے ہوں اور وہ آپ کو کہیں کہ جی فلاں امیدوار کو ووٹ کاسٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں جی ٹھیک ہے. یہ آپ اس نے وعدہ تو آپ سے کیا ہے، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ ڈرانا. یہ بدماشی ہے، ڈرانا ہے. ٹھیک ہے جی، اب وہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی اصل اس کا مطلب وہی ہے، کسی سے وعدہ لینا. لیکن وہ جو معنی آ رہے ہیں نا اس میں، تو اگلے بندے کی فریڈم آف چوائس ختم کر دی نا. لا تقعدوا بکل صراط، ہر رستے پر نہ بیٹھو. توعدون، تا کا مطلب تم، اور واو الف جمع کا ہے، اور واو عین دال جو ہے وعدہ، یعنی کسی سے. اب وعید میں نے آپ کو کہا تھا اسی سے نکلا ہے، باب کرما. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ وعید کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانا ہے. اس کا مطلب ڈرانا ہے. ٹھیک ہے جی. تم ڈراتے ہوئے کیوں؟ یہ اس کی تقعدو کی حالت ہے. ولا تقعدوا بکل صراط توعدون، تم ہر رستے پر ڈراتے ہوئے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہ بیٹھا کرو. ہاں جی، ہاں جی. اب یہ بکل صراط آج بھی ہر قانون کے اندر ہائی وے اوفینسز ہیں، اور اسلام بھی ہائی وے اوفینڈر کو کیا سزا دیتا ہے جی؟ اس کا دایاں ہاتھ کاٹتا ہے، بایاں پاؤں کاٹ دیتا ہے، ملک بدر کر دیتا ہے، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو سزائے موت اس کو سناتا ہے. ہائی وے اوفینڈر کو، جس نے امن عامہ تباہ کر دیا ہو. یعنی آپ کو پتہ ہو کہ اگر اس سامنے والی روڈ جو چکوال جا رہی ہے، اگر اس پہ سفر کیا تو مارے گئے، لوٹ لیے جائیں گے. یہاں پہ بڑے ڈاکو ہیں، رستوں پہ چڑھ کے لوگوں کو لوٹنا. ہائی وے اوفینڈر بڑے لیول کے جو گناہ ہوتے ہیں نا جی، یہ حقیقت میں تھے ڈاکو، چور بھی تھے، ڈاکو تھے، باقی گناہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سیدھا ان کا کوئی بھی نہیں تھا. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اور تصدون، تصدون، تا کا مطلب تم، اور واو نون
جمع کا پیچھے کیا بچ گیا جی؟ صاد دال دال، سدا یسدو روکنا، رکنا بھی اور روکنا بھی، یہ لازم متعدی دونوں میں ہو جاتا ہے، رکنا رکنا اور روکنا۔ جیسے ذلہ ہے، ضاد لام لام، یہ بھی خود گمراہ ہونا اور دوسروں کو گمراہ کرنا۔ ایسے یہ بھی سدا لازم بھی ہے، متعدی خود بھی رک جانا، دوسروں کو بھی روکنا۔ اب جو خود رکتا ہے وہ لا محالہ لوگوں کو بھی اسلام اس رستے سے روکتا ہے۔ تو وَلَا وَتَصُدُّونَ، اور تم روکتے ہو، رکتے بھی ہو روکتے بھی ہو، کس چیز سے جی؟ عن سبیل اللہ، ان سے سبیل رستہ۔ اب یہ ان کی وجہ سے سبیل کے نیچے زیر آ گئی، کیونکہ ان کیا ہے؟ حرف جر ہے، اس نے سبیل کو مجرور کیا۔ سبیل اللہ، سبیل پہ الف لام بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں، تو کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ، یہ آپ کو نیچے زیر نظر آ رہی ہے اس کے نیچے۔ فی سبیل، ان سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے روکتے، تم روکتے ہو۔ وَتَصُدُّونَ عن سبیل اللہ، تم اللہ کے رستے سے روکتے ہو، کسے؟ من آمن بہ، من موصولہ، جو کوئی آمنہ وہ ایمان لایا، باب افعال، آمنہ یؤمن ایمانا، اور اس کے ساتھ با کی پراپوزیشن آتی ہے، ایمان لایا، جو کوئی ایمان لایا، بازر بھی پر، کس چیز پہ ایمان لایا جی؟ بھی، اس پر۔ اب یہ ہا کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جا رہی ہے، کس پہ ایمان لایا جی؟ اللہ پر ایمان لایا۔ سبیل کی طرف بھی جا سکتی ہے یہ ضمیر، من آمن بہ، جو اس رستے پر ایمان لایا، جس نے، لیکن عام طور پہ سبیل ویسے دونوں طرف استعمال ہو جاتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کی شکل میں، لیکن اس کی ضمیر اللہ کی طرف جانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایمان کا جب اللہ کی طرف آتے ہیں تو پھر وہ مجمل ہو جاتے ہیں، یعنی سارے ایمان اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ویسے ایمان آپ کہیں فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان ہے، لیکن اگر ہم کہیں اللہ پہ ایمان تو فرشتے کس کے؟ اللہ کے۔ کتابیں کس کی؟ اللہ کی۔ رسول کس کے؟ اللہ کے۔ تقدیر کس کی؟ اللہ کی۔ آخرت کس کی؟ سب کچھ اللہ کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ تو جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، اس کو تم روکتے ہو، جو اللہ پہ ایمان لانے والا بندہ اس کو تم روکتے ہو۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تبغونہا عوجا، اور تبغونا تے تم، واو نون جمع، پیچھے دیکھیں کیا بچا ہے؟ بے غین، اکیلا ہی بچ گیا نا، اصل میں اس کے ساتھ کیا تھا؟ یا بغاوت۔ بغاوت کس چیز کو کہتے ہیں؟ بہت حد سے، سرکشی، حد سے آگے گزرنے کو، لا تبغونہا۔ لیکن جب یہ اس باب میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ تلاش میں، کسی کی تلاش، کسی چیز کی تلاش یا کسی کی خواہش میں
کسی چیز کی خواہش میں حد سے، ہاں جی، حد سے نکل جانا، بے حد یعنی کہتے ہیں بے حد کوشش کرنی، بے حد خواہش کرنی، اس معنی میں آتا ہے۔ وَلَا تَبْغُونَهَا، اور نہ چاہو، ہاں جی، نہ تلاش کرو، کرتے ہو، تم تلاش کرتے ہو، ہا، اب یہ ہا کس کی ضمیر ہے؟ اب یہ سبیل کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے جی، رستے کی، یہ رستے کی ضمیر اب یہاں مؤنث آ گئی۔ وَتَبْغُونَهَا، اور تم تلاش کرتے ہو اس رستے میں، یعنی اس میں، عوجا، عوجن، عوجا جب پڑھیں گے رک کے تو پھر عوجا، تو اس میں کیا، عوج کس کو کہتے ہیں جی؟ ٹیڑھ کو۔ عوجا کیوں کہا؟ کیونکہ اس اللہ کے رسول نے جو رستہ بتایا وہ کیا ہے؟ سیدھا رستہ۔ اور یہ جو شیطان ٹائپ لوگ ہیں، انسانوں میں ہوں، جنوں میں ہوں، ابلیس بھی یہ کیا چاہتا ہے کہ اس رستے کے اندر ٹیڑھ آ جائے، ٹیڑھا پن آ جائے اس میں۔ تبغونہا عوجا، کہ تم چاہتے ہو، کہ تم شدید کوشش کرتے ہو، خواہش رکھتے ہو کہ تم اس رستے کے اندر کوئی گڑبڑ آ جائے، ٹیڑھا آ جائے تو پھر اس پہ لوگ چل نہ سکیں۔ فَاذْكُرُوا، ہاں جی، نہیں یہ نہیں ہے، ہاں یہ ہے، یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ جو اصل جو آیت وہ سناتے تھے وہ دوسری۔ اذ انتم قلیل، وہ انتم سے شروع ہوتی تھی، انتم سے شروع ہوئی نا، تو انتم اس کا اگر مبتدا مان لیا جو قلیل خبر، یہاں پہ آ گیا کنتم، اب کنتم کی خبر جو بن گئی وہ قلیلاً، تو کنتم کی خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، تو زبر آ گئی اس کے ساتھ۔ فَاذْكُرُوا، فا پس، اور واو الف جمع، اصل میں کیا تھا؟ تذکرون، ذکر یذکر، تذکرون تم یاد کرتے ہو، اس کا پھر ہم نے کیا بنایا جی؟ تذکرون تم سب یاد کرتے ہو، امر بنانے کے لیے جمع کی علامت نون گیا اور علامت مضارع تے گئی، اب یہ بچ گیا جی اذکروا، اب یہاں پہ حرف عطف آ گیا ہے فا، تو اس کی وجہ سے یہ بول پڑا فَاذْكُرُوا، پس تم یاد کرو، تم سب فَاذْكُرُوا یاد کرو، اذ کنتم، اذ جب، کنتم تم تھے، قلیلاً قلیل کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ تعداد میں تھوڑا ہونا۔ اب یہ قلیلاً کیوں آیا؟ یہ کنتم کی خبر ہے، ٹھیک ہے، ورنہ قلیلاً آ جاتا، قلیلاً تم تھے تھوڑے، فَكَثَّرَكُمْ، پس، کسر یکسر تکسیراً، باب تفعیل، کثرت کس کو کہتے ہیں جی؟ زیادہ کو، تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَ، پس اس نے زیادہ کیا، کثر کم، تم کو زیادہ کیا، بڑھا دیا، ٹھیک ہے جی، یعنی جب پچھلی دفعہ عذاب آیا پوری قوم مر گئی تو پیچھے کتنے بچے؟ تھوڑے سے بندے بچے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے زیادہ کر دیا، مطلب وہاں پہ ایک بستی آباد ہوگی، ایک شہر آباد ہوگی۔
اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ پاکستان بنا تھا تو یہاں کی آبادی کتنی تھی، اور آج آبادی کتنے کروڑ پہ پہنچ چکی ہے پاکستان کی آبادی؟ ہاں جی 22 23 24 کروڑ ہو گئے پاکستان کے بے دماغ لوگ۔ فَكَسَّرَكُمْ بس انہوں نے بڑھا دیا، اس نے بڑھا دیا، یعنی اس نے کس نے؟ اللہ نے، کم تم کو۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ وَانظُرُوا واو نظارہ، ینظرو دیکھو، دیکھنا، نظارہ اس نے دیکھا، ینظرو وہ دیکھتا ہے، اور تنظرون تھا تم سب دیکھتے ہو۔ پھر کیا ہوا جی؟ فعل کون سا بنا؟ امر، فعل امر بنا تو فعل نے کیا کیا؟ تنظرون کا نون بھی گیا اور علامت مضارع تے بھی گئی، تو یہ بچ گیا وانظرو تم سب دیکھو۔ وانظرو، اور یہاں تم ہم بولتے نہیں ہیں، لکھتے نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر اس کا مفہوم یہی ہے، وانظرو اور سب دیکھو، کیفا کیسے یا کیسا، کانا تھا یا ہوا، ٹھیک ہے جی، کیسے ہوا، کیسا ہوا، عاقبۃ، کل ہم نے اس کو پڑھا ہے، عاقبۃ کیا پڑھا تھا؟ انجام، ٹھیک ہے جی، ان کا انجام کیا، اخیر کیا ہوئی ان کی، عاقبۃ المفسدین۔ اب یہ عاقبۃ ہے، العاقبۃ بھی نہیں ہے اور عاقبۃن بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ایک اسم لکھا ہوا اس میں الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا، آنکھیں بند کر کے مان لیجئے، عاقبۃ المفسدین، مفسد اور اینا جمع کی علامت ہے، افسدہ یفسدو، کہیں پہ فساد مچا دینا، ٹھیک ہے جی، کسی جگہ فساد کرنا، کوئی فساد مچانا، تو مفسدن کس کو کہتے ہیں؟ فساد پھیلانے والے کو، تو المفسدین فساد پھیلانے والے، یعنی والوں کا انجام۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ مرکب، ہاں جی، مرکب اضافی سے، عاقبۃ المفسدین، تو کیسا ہوا یا کیسا تھا انجام فساد پھیلانے والوں کا۔ تو یاد کرو جب تم کم تھے اللہ نے تمہیں زیادہ کیا ہے، اور دیکھ لو کہ کیسا انجام اللہ نے ان کا کیا ہے، تو اگر تم نے بھی کیا کیا جی؟ فساد پھیلایا، تو اس کا نتیجہ تمہارے ساتھ بھی یہی نکلے گا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور ان اگر، کانا اب ہوا کو ہو کر دیتے ہیں، کس لیے ہو کرتے ہیں جی؟ ان کی وجہ سے۔ ان کیا ہے؟ ان شرطیہ جملہ، شرطیہ ایک شرط ہوتی ہے اور ایک اس کی جواب جملہ ہی ایسے، شرطیہ جملہ ایسے بنتا ہے، ایک شرط آتی ہے ایک جواب شرط۔ اگر تم نے امتحان پاس کیا، یہ کیا ہوگی؟ شرط، تو میں تمہیں موبائل لے دوں گا یا موٹر سائیکل لے دوں گا، یہ کیا ہے؟ یہ جواب شرط ہے۔ وَإِنْ كَانَ، اب کانا کا مطلب ہے ہوا یا تھا، لیکن یہاں پہ کیا ہوگا؟ ان کانا اگر ہو، طائفتن، طائفتن کسے کہتے ہیں جی؟ گروہ کو،
اگر ہو ایک گروہ، طائفتن کا مطلب ایک میں کہاں سے لے کے آئے ہوں جی؟ نکرہ سے، ٹھیک ہے جی، دو پیشیں جو پڑی ہوئی اوپر، طائفتن، تو یہ میں ایک جو لے کے آؤں نا، ایک گروہ، یہ طائفتن اس تنوین کی وجہ سے لے کے آؤں، نکرہ کی وجہ سے۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ، اگر ہو ایک گروہ، منکم، منکم تم میں سے، تمہارا کوئی ایک گروہ ہو، آمنو، اب دیکھیں یہاں پہ طائفتن ہے، یہ بھی واحد کی علامت ہے، ترجمہ ہم نے ایک کر دیا ہے، لیکن یہاں پہ آمنو میں کیا آ گیا ہے؟ واو الف آ گیا ہے، اور پیچھے آمنا، آمنا وہ ایمان لایا، اور واو الف جمع وہ ایمان لائے۔ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ طائفتن اس میں جمع ہے، یعنی گروہ کا مطلب ہی کیا ہے کہ اس کے اندر بندے کم ہوں گے، زیادہ ہوں گے؟ زیادہ بندے ہوں گے، ایک دو تین سے زیادہ گروہ بنتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، ایک گروہ ہو تم میں سے جو ایمان لے آئے، بِالَّذِي، آمنو کے ساتھ با کی پرپوزیشن آتی ہے پکی، ٹھیک ہے جی، آمنتو باللہ، آمن بہ وغیرہ، آمنو اور ترجمہ کرتے ہیں پر، آمنو با بھی، الذی اس پر جو، پورا ترجمہ یعنی بالذی ارسلت بہ، ارسلت باب افعال، ارسلہ، ارسلہ یرسلو ارسالا، باب افعال، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ معروف کا قاعدہ ہے، ارسلہ، اس نے اس کو بھیجا۔ اب اس کا مجہول کا قاعدہ کیا ہے؟ ارسلہ، فعلہ کے وزن ہے، افعلہ کے وزن پر، ارسلہ اس کو بھیجا گیا۔ اب اس میں کیا آ گیا؟ ارسلتو، مجھے، تو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیز پیش تو کا مطلب ہوتا ہے میں نے، قتل تو میں نے قتل کیا، قتل تھا تو مذکر نے قتل کیا، قتل تھی تو عورت نے قتل کیا، اور قتلت اس عورت نے قتل کیا، قتلا اس مرد نے قتل کیا، ٹھیک، قتل تو میں نے قتل کیا، قتل نہ ہم نے قتل کیا۔ ارسلت، ارسلا وہ بھیجا گیا، وہ بھیجا گیا، اور ارسلت میں بھیجا گیا یا مجھے بھیجا گیا۔ مجہول کا قاعدہ نا، مجہول کا صیغہ ہے، تو اس میں لاعلمی کس چیز کی ہے؟ فاعل کا پتہ کس نے بھیجا، ذکر نہیں کیا یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ ارسلت مجھے بھیجا گیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، یہ پیسو کا سٹائل ہے۔ ارسلت بھی، ساتھ اس کے یا ساتھ جس کے، یعنی جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ ایک گروہ تم میں سے وہ ہے کہ جو ایمان لاتا ہے، لوگ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ یہ کون کہہ رہے جی؟ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، یعنی جو بات مجھے دے کے بھیجی گئی ہے وہ اس پہ ایمان لا رہے ہیں، ایک گروہ وہ ہے۔ وَطَائِفَةٌ، و اور طائفتن ایک گروہ ہے، یعنی یہ دوسرا گروہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ طائفتن ایک اور گروہ ہے، لم یؤمنو، چلو جی آپ کا یہاں پہ امتحان لے لیتے ہیں۔ لم کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ لم کیا کرتا ہے؟ لم یؤمنو، لم نے یہاں پہ کیا کیا ذرا بتائیں؟
لم ایک یہاں پہ جو مضارع ہے نا، یا اس کو اخف کر دیتا ہے، یعنی آخری جو یؤمنون تھا تو نون کو اس نے کیا کیا، اڑا دیا. یہ الف شکل کی وجہ سے ساتھ لگ گیا، اس کا کام کوئی نہیں. یؤمنو ایک تو اس نے اخف کر دیا، دوسرا اس نے کیا کیا جی، ہاں جی مضارع کا ترجمہ اس نے ماضی میں، ویسے یؤمنون کا مطلب ہے وہ ایمان لاتے ہیں، لیکن اب اس لم کی وجہ سے ترجمہ ہو گیا وہ ایمان لائے. لم یؤمنو وہ ایمان نہیں لائے جی، ماضی میں چلا گیا لم کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. لم یؤمنو، لم نے کیا کیا کہ اس کے ایمان کی نفی کر دی ماضی میں. وطائفتم لم یؤمنو ایک گروہ ہے جو ایمان لایا، یعنی وہ لائے اس چیز پر جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، اور ایک گروہ ہے کہ جو ایمان نہیں لایا. بس یہاں پہ کسی تیسرے گروہ کا ذکر ہے؟ ویسے کتنے گروہ ہیں؟ سورہ بقرہ سٹارٹ ہوتی ہے 3 گروہوں کا ذکر ہے. ایک ایمان والے اہل ایمان، دوسرے کافر. ایمان والوں کا ذکر جو متقی کا شروع ہوتا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے جی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم یہ ہو گئے مسلمان اہل ایمان. آگے شروع ہو گئے کافر. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ولہم عذاب. یہ کون ہو گئے جی؟ کافر. اور اب تیسرے آگے کون ہے جی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں. اصل میں دو ہی ہیں، ایک ایمان والے اور نہ ایمان والے. جو منافق ہیں یہ ہماری وجہ سے منافق ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں کہ کافر. لیکن اللہ کی نظر میں تو دو ہی گروہ ہیں، ایک اہل ایمان اور ایک. اور ایمان کا مطلب سکہ ہی نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی میں اللہ نے رسول کی مانا، میں مانتا ہوں جی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. یہاں پہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ ارسلت بہ، جو چیز میں دے کے بھیجا گیا ہوں اس کو ماننا ہے. ہمارے علاقے کی طرح نہیں ہے جو جرائم پیشہ بندہ ہے وہ ختم نبوت کا جھنڈا لے کے کھڑا ہو گیا گجر خان میں. مذہبی جماعتیں نا اسی وجہ سے آپ کو کمزوری میں یا گری ہوئی نظر آتی ہیں یہاں پہ. اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ وہ کمزوریاں ایسی کمزوریاں دکھاتی ہیں جو بدنام زمانہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو لے کے آتے چلو جی آپ ہماری طرف سے الیکشن لڑو. پیسے والے لوگ، پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہم پیسے کی تو غلام ہیں، پیسے کی عبادت کرنے والے لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیسہ عبد الدینار و عبد الدرہم، کہ ہلاک اور برباد ہو گیا پیسے کا عبد الدینار، دینار کا بندہ، پیسے کا بندہ ہلاک اور برباد ہے. تو پوری پارٹی پیسے کی بنی ہوئی ہے، جس کے پاس 4 پیسے ہیں اس کو کہتے ہیں چلو الیکشن تم لڑو. تو نتیجہ پھر لوگوں کا ایمان اسی لیے پھر نہیں ٹھہرتا نا جی. فَاصْبِرُوا. جی 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 ہاں جی ویسے ہی حدیث بھی ہے یہ. جی جی صالح علیہ السلام. جی جی میں اس کو سوچنا پیا کہ نہ گھر لوگوں کی ووٹ دے کے اصل بھی نہ جنم ہی جا سکتے. جنم جی جنم بالکل جنم. آپ جس کے ساتھ کھڑے ہوں گے
اسی کے ساتھ ہی۔ فمن احبہم فہو منہم، فمن احب قوم، جس نے کسی قوم کے ساتھ محبت کی، اب حدیث کے الفاظ میرے ذہن سے نکل گئے، فہو منہم، انہی میں سے ہی ہے۔ فاصبروا، فا پس، اور یہ کیا تھا جی؟ تصبرون تھا، صبر یصبرو، تصبرون، تم سب صبر کرتے ہو، تا اڑ گئی، الف آ گیا، سواد جو اس ویسے ہی جی، اصبرو، اور واو الف آ، نون اڑ گیا اور الف آ گیا، پس صبر کرو، فاصبروا، پس صبر کرو، حتی، یہاں تک کہ، حتی یحکم اللہ، یحکم، حکم یحکم، اصل میں کیا تھا؟ حکم یحکم، وہ حکم کرتا ہے، وہ فیصلہ، وہ آرڈر، حکم کا مطلب کیا ہے؟ آرڈر، اللہ کا آرڈر آ جائے۔ دیکھیں ایک ہمارے قانون میں بھی یہی ٹرم استعمال ہوتی ہے، آرڈر کہتے ہیں کسی عدالت کے مقدمے کے درمیانی کسی بات کے نتیجہ نکالنے کو، اسے کہتے ہیں آرڈر۔ یعنی ایک آدمی نے کیس کر دیا ہے کہ جی میری زمین ہے، تو اس پہ اسٹے جاری کیا جائے کہ یہ فلاں فلاں بندہ اس زمین میں دخل نہ دے، یہ میری زمین ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک درخواست دیتے ہیں کہ عارضی اسٹے تو ابھی دے دینا، اصلی اسٹے تو بعد میں، جب وہ جو درخواست آتی ہے نا، کوئی بھی درخواست آئی، مثلاً آپ کہتے ہیں کہ جی یہ میں گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یا مجھے فلاں کاغذ لگانے کی اجازت دی جائے، اس پہ عدالت جو بات لکھتی ہے اس کو کہتے ہیں آرڈر، وہ درمیان میں ہوتی ہے۔ اور جب پورا کیس فائنل کر دیتے ہیں، پورے کا پورا کیس، اس کو کہتے ہیں ججمنٹ۔ ججمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ فیصلہ۔ اور آرڈر کو کیا کہتے ہیں؟ حکم۔ عدالت کا حکم آ گیا، حکم آ گیا مطلب درمیانی آ گیا، اور فیصلہ آ گیا تو مطلب ججمنٹ۔ تو جو قیامت ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ججمنٹ ڈے، وہ فیصلے کا دن ہے۔ اور یہ آرڈر تھا، یہ اللہ کے آرڈر آ رہے ہیں دنیا کے اندر، اللہ آرڈر کر رہا ہے، ابھی فیصلہ نہیں آیا۔ فیصلہ مطلب آخری، کہ اب اس کا فیصلہ ہو گیا جی۔ تو صبر کرو حتی یحکم، یہ کا مطلب وہ، یہ حتی کی وجہ سے یحکم سے یحکمہ بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ یحکم اللہ، کہ وہ فیصلہ کرے یا حکم دے، کون دے جی؟ اللہ۔ یہ پیش کیا بتا رہی ہے؟ فاعل ہے اللہ تعالیٰ، اللہ فیصلہ کرے، حتی یحکم اللہ، کہ اللہ فیصلہ کر دے، بیننا، بینا درمیان، اور نہ ہمارے درمیان۔ فاصبروا، یہ کون کن کے درمیان فیصلہ کرا رہا ہے جی؟ کرا رہے ہیں اللہ کے رسول دو گروہوں کے درمیان۔ ایک وہ گروہ ہے کہتے ہیں جو مجھ پہ ایمان لے کے آ گیا میری ہر بھیجی ہوئی چیز کے ساتھ، اور دوسرا گروہ ہے جو ایمان نہیں لایا۔ اب صبر کرو کہ جو اللہ ہم دونوں کے درمیان آرڈر کرتا ہے۔ آگے آئے گا نا اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں ان کا کیا آرڈر کیا ہے، کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور ہوا وہ کس کی طرف یہ ضمیر گئی جی؟ اللہ کی طرف۔ خیر، اب یہاں پہ بہترین آئے گا، وہ آگے جب آئے گا بات اس کے ساتھ پھر، تو الخیر بھی نہیں ہے اور خیرن بھی نہیں ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے جی۔ خیر الحاکمین، حاکم اور یا نون کسے کہتے ہیں جی؟
جمع کو، الف لام خاص کے لیے دی، اور حاکم حکمہ یحکمو اس کا اسم فاعل، فاعل کے وزن پر فاعل حاکم، فیصلہ کرنے والا، حکم دینے والے، اینا، یعنی یہ ایک انداز ہے عربی کا کہ خیر الحاکمین، کہ اللہ سب سے بہتر فیصلہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرے، یعنی اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ بڑا بہترین ہو۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو پسند کرتے ہیں یا کہ نہیں؟ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَا تَقْعُدُوا، قاف کلکلے کا، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عن سبیل اللہ من آمن بہ وتبغونہا عوجا واذکروا۔ اچھا یہ یاد رکھیں، عام طور پہ ہم جب ایسے کیجول پڑھتے ہیں نا، یہ بے دھیانہ سا قرآن پڑھتے ہیں، تو تب ہم اس کو پڑھ جاتے ہیں تبغونہا عوجا، یہ عوجا نہیں ہے بلکہ عوجا ہے، جیم زبر الف جا مد اصلی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ عوجا واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم وانظروا نون کو تھوڑا سا ناک سے نکالنا ہے، منہ سے نہیں نکالنا۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لم یؤمنوا، دلج پڑھنے والے جنے تھوڑی آواز کٹ ہی دینے تو مہربانی ہے۔ لم یؤمنوا فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ جی 8 پارے آج پورے ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا۔ اللہم ارحمنا فی امرنا هذا
اللهم ارحمنا في أمرنا هذا، اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا في كل مكان، في كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا بارك لنا في رزقنا وفي صحتنا وفي أموالنا وفي أوقاتنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.